اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم ڈیئر ممبرس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پروردگار آپ کو اپنی سلامتی عطا فرمائے۔ آج تھوڑی سی گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس گروپ کی جو آپ سب سنتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، آپ سب یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس کی عظمت کیا ہے۔ بہار میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجلس علم و ذکر ہو، خدا فرشتوں سے فرماتا ہے ان کے لیے ثواب لکھ لو۔ امام رضا علیہ السلام سے ہی مروی ہے، جس مجلس میں ہماری احادیث بیان ہوں، جس دن دل مردہ ہوں گے اس دن وہ دل نہیں مرے گا۔ بحار الانوار میں امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے داؤد بن سرحان سے فرمایا، اے داؤد، میرے سلام میرے دوستوں اور پیروکاروں کو پہنچانا۔ خدا ایسے انسان پر رحمت کرے جو ہمارے نام پر مذاکرہ منعقد کرتا ہے۔ ان میں تیسرا فرشتہ ہوتا ہے جو دو افراد کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی جب دو افراد مل کر بیٹھتے ہیں اور ہمارا ذکر کرتے ہیں، اس پر خدا فرشتوں پر فخر کرتا ہے، جب بھی جمع ہو ہماری احادیث بیان کرو، ہمارا ذکر کا مذاکرہ برپا کرو اور لوگوں کو ہماری طرف دعوت دو۔ جو لوگ آئمہ کے ذکر کو زندہ کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی وجہ سے، ان کے اس عمل سے جب آئمہ کے آثار و برکات باقی رہتے ہیں، یہی در حقیقت دین کی بقا ہے۔ خاص کر زمانے غیبت میں اگر مومنین اکٹھے بیٹھ کر ذکر اہل بیت علیہم السلام برپا کریں، خاص طور پر علوم آل محمد علیہم السلام کی نشر و اشاعت کریں اور مومنین سے حقائق بیان کریں، یہ اہل بیت علیہم السلام کی مدد شمار ہوتی ہے۔ یعنی وہ جو کربلا کی گونج ہے، حل من ناصرین ینصرنا، مولا کہہ رہے ہیں کہ علوم آل محمد ذکر بھی، ان کی نشر و اشاعت بھی، مومنین سے حقائق کو جو بیان کریں، اور یہ اہل بیت کی مدد ہے۔ تو میں آپ سب کی توجہ اس لیے میں نے آغاز میں آپ سب کی خدمت میں یہ روایات پیش کی، بہت ساری روایات ہیں، یہ تو ان میں سے چند ہیں۔ یہ میں نے روایات اسی لیے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں کہ آپ کو جب اس ریکارڈنگز کو سنیں تو آپ کو معلوم ہو کہ ہم علم عمل کے بغیر ہو تو اس کا مزہ نہیں ہے، عمل علم کے بغیر ہو تو بھی مزہ نہیں ہے۔ مزہ تب ہے، اللہ کی رضا خوشنودی کا باعث تب ہے جب عمل کریں اور علم بھی ہو کہ اس عمل کی عظمت اور معرفت کیا ہے، اور علم کرنے والا باعمل بھی ہو، یعنی جب علم حاصل کر لے تو اس پر عمل کرے۔ آئیے اب ہم اپنے پچھلے سلسلے گفتگو کو جوڑتے ہیں۔ ہم نے پچھلے گفتگو میں ذکر کیا تھا کہ امام کی غیبت کے دو بڑے اسباب ہیں۔ ان میں پہلا سبب ہم پر آشکار نہیں ہے، وہ امام کے ظہور کے بعد آشکار ہوگا، اور اس کے ضمن میں ہم نے آپ سے دلائل پیش کیے۔ اور آئیے ہم اس دوسرے سبب کی طرف چلتے ہیں کہ جن کی ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی مکتب میں روایات اور احادیث موجود ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں ان کے لیے میں تھوڑا سا ذرا ایک سکیچ ڈرا کر دوں کہ آپ نے جب لکھ لیا دو بڑے غیبت کے اسباب، اس کے بعد جو سیکنڈ سبب لکھیں گے اس میں 5 ٹاپکس آئیں گے، اور ان 5 ٹاپکس میں جو پہلا ٹاپک ہے اس کے 6 سب ٹاپکس ہیں، اور ان پہلے ٹاپک کے جو 6 سب ٹاپکس ہیں، ان 6 سب ٹاپکس میں جو پہلا سب ٹاپک ہے جو بیان کیا جاتا ہے غیبت کے اسباب میں، وہ ہے قائم آل محمد علیہ السلام کا خوف۔ کافی میں، یعنی ان کے قتل ہونے کا خوف، کافی میں زرارہ کی سند سے روایت نقل ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سنا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قائم کے قیام سے پہلے غیبت ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں؟ آپ نے فرمایا ان کے قتل ہونے کا خوف ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب قائم آل محمد علیہ السلام ظہور کریں گے تو یہ کہیں گے، یعنی جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو آپ ظہور کے بعد اس آیت کی تلاوت کریں گی، یعنی اپنی اس غیبت کا، جو قتل ہونے کے خوف کی جو غیبت ہے، اس کی دلیل قرآن سے پیش کریں گے۔ سورہ شعراء سورہ ہے 26واں، پارہ ہے 19واں، اور آیت کا نشان ہے 21۔ سورہ شعراء 21ویں آیت،
بسم اللہ الرحمن الرحیم ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. اب اس کا ترجمہ ایک لفظ ہے ففررتو. اس لفظ کا ترجمہ مختلف قرآن میں جو پرنٹڈ ہیں اور جو مختلف مکتبہ فکر کے ان میں تھوڑا تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. میں 3-4 لفظ جو اس کے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہوں. تو جب میں تم سے ڈرا تو بھاگ کھڑا ہوا. ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے بھاگ کھڑا ہوا یا الگ ہو گیا یا چلا گیا. یہ 2-3 آپ کو مل جائیں گے. یعنی یہ جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قبطی کو قتل کیا تو اس سمت میں جب فرعون نے پوچھا تو آپ نے یہ آیت جو آپ نے پڑھا وہ قرآن نے اس کی ترجمانی کر دی. یعنی وہاں جو فرعون کے سامنے آپ نے جو گفتگو اور جو ڈائلاگ ہوئے قرآن اس کی ترجمانی کر ہے کہ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو جب میں تم سے ڈرا تو میں الگ کھڑا ہوا, بھاگ گیا, چلا گیا. اس کے بعد میرے پروردگار نے مجھے علم و حکمت عطا کیا اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا. تو یہ ایک دلیل قرآن سے کہ امام زمانہ کے غیبت کے اسباب میں سے جو چند اسباب ہیں اور ان میں سے یہ پہلا کہ قتل ہونے کا خوف, کہ جس طرح آپ کے پہلے آباء و اجداد کو ظلم و ستم سے شہید کیا گیا ہے تو اس وجہ سے امام کی ایک غیبت کا سبب یہ بھی ہے. دوسرا پہلے پوائنٹ کا دوسرا سب ٹاپک, کوئی ظالم آپ سے بیعت نہیں لے گا. اچھا, اب یہ تھوڑا سا ہم ہسٹری میں جائیں تو امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک جتنے بھی ظالم بادشاہ, حکمران, غاصب, خلیفہ, لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ, غاصب لوگ آئے, انہوں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے فورسلی بیعت کو طلب کیا, جس کی ایک بہت روشن مثال کربلا کا معرکہ ہے جس میں یزید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا. لیکن امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف کو پروردگار عالم نے یہ خاصیت عطا کی ہے, یعنی سب ایک جیسے ہیں, کسی نے بھی ظالم کی بیعت نہیں کہی اور نہ امام سے بھی بعید ہے کہ وہ کسی ظالم کے, لیکن بس یہ ہے کہ امام کی یہ حکومت دکھائی ہے کہ یہ اس حکومت کی جھلک ہے جو تمام ائمہ کی حکومت کی جھلک ہے. بیسیکلی امام زمانہ کی شان, ان کی صفات تمام ائمہ کی شان اور صفات کی مجتمع ہو کر جھلک اور صفات عکس بن کر امام کی ذات میں آئیں گی, اور پھر دنیا دیکھے گی کہ کوئی ظالم آپ سے بیعت نہیں لے گا بلکہ لوگوں کی گردنوں پر آپ کی بیعت ہوگی. اگلا سب ٹاپک ہے لوگوں کے امتحان و آزمائش کے لیے. اچھا, یہ مومنین کرام اور سامعین کرام, یہ آپ نے ہمارے لیے اب جو اہم ہے کہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں کہ جب ہر جگہ مکر و فریب ہے, آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بھی فریب ہے, کانوں سے سنا ہوا واقعہ بھی دھوکہ اور فریب ہو سکتا ہے, اتنا مکر و فریب ہے, جھوٹ کا دور ہے, گمراہی کا دور ہے, بدکاریوں کا دور ہے, آزمائشوں کا دور ہے, پریشانیوں کا دور ہے. اور اس دور, جس دور سے ابھی پریزنٹلی ہم گزر رہے ہیں, یہ ایک ایسا دور ہے. تو یہ اب ہمارے لیے ایک بڑا اہم جو ہے وہ ٹاپک ہے جو ہم سب کے لیے ایک سبق کا بھی باعث ہے اور ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے. لوگوں کے لیے امتحان و آزمائش. اچھا, اس میں پہلے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کر دوں جو اس ضمن میں ہے, اس کے بعد پھر ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. سورہ آل عمران, تیسرا سورہ. پروردگار عالم, آیت کا نشان ہے 141 آیت. پروردگار عالم بہت بہت خوبصورت آیت ہے, شارٹسٹ چند لفظوں میں میسج ہے. گو کہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ موجود ہے, لیکن جو 5-6 لفظ ہیں جو ہم اس میں ڈسکس کریں گے ہم ان پہ گفتگو کرتے ہیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. یمحص اللہ, اللہ الگ کر دے گا. یعنی دیکھیں اس میں الگ کرنے والی ذات کون سی؟ اللہ. الذین آمنوا, اللہ الگ کر دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. کن سے؟ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, کافرین سے چھانٹ چھانٹ کر الگ بھی کر دے گا اور کافرین کو مٹا دے گا. یعنی اتنی آزمائش ہوگی, اتنی ابتلا و آزمائش ہوگی کہ اللہ
اس ابتلا و آزمائش سے یہ چاہتا ہے کہ خالص اہل ایمان کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہور اس وقت تک سے نہیں ہوگا جب 7 میں سے 5 لوگ مر نہ جائیں۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ خدا کی قسم آل محمد کا ظہور اس وقت ہوگا جب اس سے پہلے مومنین اور منافقین کا امتحان نہ ہو جائے، اور اتنا امتحان ہو جائے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، جہاں تک کہ تم میں سے کوئی باقی نہ رہے سوائے نادر ترین۔ یعنی امام فرما رہے ہیں کہ ادھر سے وہ مومنین نہ باقی رہ جائیں کہ جو خالص ترین ہیں۔ اچھا، اب یہ ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو خالص مومنین ہیں، جو بہترین مومنین ہیں، جنہیں چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا، اب اس میں ہمارا نمبر کہاں ہے؟ یعنی ہم عام مومنین ہیں، آج جو عام مومنین ہیں، ہماری اگزامپل وہ خاص مومنین کی لسٹ میں ہم شامل کیسے ہوں گے؟ بالکل آ سکتے ہیں، ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے کہ ہم آج عام مومن ہیں تو ہم بہترین مومن نہیں بن سکتے، اور ہم کہیں کہ پتہ نہیں کتنی آزمائش ابتلا ہوگی، ہم اس میں کیسے نکلیں گے، کیسے گزریں گے اور کس طرح ہوگا، وہ جواب ہم بعد میں دیں گے۔ پہلے یہ کہ ہم عام مومن خاص مومن کی لسٹ میں کیسے آ سکتے ہیں، بتدریج کس طرح آ سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس سے ہم اگلے پوائنٹ کو اور ان دونوں کو ریلیٹ کریں گے اور پھر کنکلوڈ کریں گے۔ پہلا تو جو مومن کی جو پہلی عام مومن خاص مومن میں، خالص مومن میں، نادر ترین مومن میں کس طرح شمار ہو سکتا ہے؟ اپنی ثابت قدمی سے، نیک اعمال سے مومن خالص مومن کی صف میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ مومن کس طرح سے بتدریج ثابت قدمی اور نیک اعمال سے کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ تو اب ایک اور آپ کے سامنے میں روایت بیان کروں گی امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں درائے فرات میں طوفان آیا، پس آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے امام حسن اور حسین سوار ہو گئے اور گئے۔ جب ثقیف کے طائفہ نے سنا تو فوراً انہوں نے یہ کہا کہ علی آئے ہیں تاکہ پانی کو واپس کر دیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم میں اور میرے یہ 2 فرزند شہید ہوں گے، اور خدا آخر الزمان میں ضرور ایک امام کو بھیجے گا جو میری اولاد میں سے ہوگا، البتہ وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے تاکہ گروہ شخص ہو جائے، جہاں تک کہ ہوگا کیا کہ ایک نادان آدمی یہ کہے گا کہ خدا کو آل محمد علیہ السلام کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ شخص یہ لوگوں کو باور کروائے گا کہ اب اللہ کو امام کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جو بھی لینا ہے تمہیں آل محمد کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ ظہور امام کا منکر ہوگا۔ یہ امام نے اپنی اس روایت میں نقل کیا ہے۔ آگے اگلا سب ٹاپک ہے، چوتھا سب ٹاپک انبیاء الہی کی سنن آپ میں ہوں گی۔ حدیث صدیر میں ہے، اچھا صدیر یہ سین والا صدیر ہے کہ یہ ایک شخص ہے، ایک راوی ہیں صدیر امام جعفر صادق کے، اور امام جعفر صادق کے شاگرد بھی ہیں اور ان سے روایت نقل کرتے ہیں حدیث صدیر میں، کہ آپ امام جعفر صادق سے نقل ہوا، آپ نے فرمایا ہمارے قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے غیبت ہے جس کی مدت طولانی ہے۔ میں نے عرض کیا کیوں یبنا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ انبیاء کی سنن آپ کی غیبت میں جاری ہوں، اے صدیر ناگزیر ہے کہ ان کی مدت ختم ہو جائے۔ اب اس ضمن میں ایک ہم آپ کے سامنے اور روایت پیش کرتے ہیں کہ جو امام سجاد علیہ السلام سے ان کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد میں 7 انبیاء کی سیرت پائی جاتی ہے۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سیرت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب کی سیرت، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت یعنی طولانی عمر، جس کا ذکر ہم پچھلی آڈیوز میں کر چکے ہیں، سیرت حضرت ابراہیم علیہ السلام
اور یعنی ولادت کا مخفی ہونا، لوگوں سے دوری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت، خوف اور غیبت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت، آپ کے بارے میں لوگوں میں اختلاف، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت، امتحان کے بعد ظہور، اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خروج بشمشیر۔ اچھا، اب ان تمام اور بھی ائمہ اہل بیت کی طرف سے اور بھی انبیاء سے مشابہت کی، شباہت کی ریلیٹڈ احادیث موجود ہیں جو ہم آنے والی آڈیوز میں جن کا ذکر کریں گے اور قرآن سے اس کا ریفرنس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اب آ جائیں واپس کہ پروردگار عالم کس طرح، میں نے کہا تھا کہ ہم تیسرے اور چوتھے کو ملا دیں گے تاکہ آپ سب کے سامنے واضح ہو جائے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پروردگار عالم کس طرح ہم عام مومن، خالص مومن بن سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میں ایک آیت موجود ہے قرآن میں جو امام نے بھی اسے کوٹ کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ انشقاق میں، ٹھیک ہے، سورہ انشقاق آیت کا نشان ہے 19، یہ 84 سورہ ہے قرآن کا، 19ویں آیت۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ترکبن یعنی تم کو ضرور چڑھنا ہے، بتدریج آگے بڑھنا ہے، طبقاً عن طبق، اسٹیپ وائز، ون بائی ون، سلولی، یعنی اچھا اب اس سورہ انشقاق کی اس آیت سے ہمیں تھوڑی رہنمائی بھی ملتی ہے، وہ بھی اس ضمن میں کہ ہم سب کے ذہنوں میں ایک سوال آتا ہے کہ اب ہم اس دور میں، کہ جب غیبت کے دور میں ہیں، ہم اس دور میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اور ہم کون سا راستہ اپنائیں، کیا کریں۔ اب دیکھیں، اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اچانک ایک میجک نہیں ہوگا کہ تم خالص مومن بن جاؤ گے، نہیں، بلکہ کہہ رہا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تمہیں ضرور چڑھنا ہے، ضرور آگے بڑھنا ہے۔ کس طرح بڑھنا ہے آگے؟ اسٹیپ وائز، طبقاً عن طبق، بتدریجاً، زینہ بازینہ چڑھنا ہے۔ یعنی اس کا اگر میں ایگزیکٹ ٹرانسلیشن کروں تو ٹرانسلیشن ہے تمہیں یوں ہی تدریجاً، زینہ بازینہ چڑھنا ہے اور ایک ایک منزل طے کرنی ہے۔ اور یہ آیت غیبت میں انتظار کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور امام زمانہ کے جو ظہور کا پیریڈ ہے اس کے لیے بھی، یعنی امام جو غیبت میں ہیں ان کے لیے بھی طبق در طبق، زینہ با زینہ سنتیں پوری ہوں گی، جو انبیاء کی سنتیں ہیں وہ پوری ہوں گی، اور جب فائنل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئے گی تو پھر امام کا ظہور ہوگا۔ یہ پروردگار کو پتہ ہے کب ہوگا، اس کا وقت معین نہیں ہے، اور معین کرنے والا جھوٹا اور کاذب ہے۔ اور یہ دوسری طرف اگر ہم اس کو اپنے لیے بھی انٹرپریٹ کریں تو ہمارے لیے بھی ہے کہ ادھر امام کے لیے سننیں انبیاء زینہ بزینہ طے ہوں گی، اور ہمارے لیے، ہم عام مومنین کے لیے، خاص مومنین بننے کے لیے بھی زینہ بزینہ چلنا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ہم خالص مومن میں شمار ہو جائیں گے۔ اب کیسے خالص مومن میں شمار ہوں کہ مثلا کیا کریں ہم اس دور میں، تیاری کیا کریں، what should we do اور what should we not do، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اچھا، اس کے لیے میں ہمیشہ کوئی بہت بڑے طولانی بحث نہیں کروں گی، بڑی تشریح بیان نہیں کروں گی، میں اس کے لیے آپ کو ایک بہت آسان سا جسے کہوں کہ ایک مولا کا کال جو میرے لیے بھی مشعل راہ بنا اور میرے راستے کو بھی آسان کرنے کا باعث بنا، اور الحمدللہ اس راستے پر آہستہ آہستہ گامزن ہے، نو ڈاؤٹ کہ مکمل طور پہ نہیں، لیکن سلولی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو پروردگار نے بھی کہا سلولی بڑھو، آہستہ آہستہ چینجز لاؤ، اور ایک وقت میں وہ چینجز پوری ہو چکی ہوں گی کہ جو تمہیں خالص مومن کا درجہ دے دیں گی۔ اب اس میں مولا کا قول ہے، مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، مولا کہتے ہیں کہ جب ایک دور آئے گا کہ جب ہر طرف مکر و فریب ہوگا، ہر طرف گمراہی ہوگی، ہر طرف بدکاری ہوگی، آنکھوں دیکھی بات بھی جھوٹی ہوگی، جو سنو گے اگر اس پہ یقین کر لو گے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ جس پر یقین کیا تھا وہ تو شک والی بات تھی، اور جو شک والی بات ہوگی اگر وہ سنو گے اور اس پر شک کرو گے تو بعد میں پتہ چلے گا کہ وہ تو یقین والی بات تھی۔ یعنی اتنا تذبذب کا شکار ہو جاؤ گے تم کہ تمہیں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا کہ حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔
جب ایسا زمانہ آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے واجبات پر عمل کرو، مستحبات کو ترک کر دو، اور اپنے گھروں میں ایک اپنے لیے بچھونا بچھا لو اور اس بچھونے پر قیام کرو، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں باہر رہنا تمہارے لیے زیادہ ضرر کا باعث ہوگا بحیثیت گھر میں رہنے کے، اور گھر میں رہنا تمہارے لیے فائدے کا باعث ہوگا۔ اچھا، اب تھوڑی سی اس حدیث کی اور اس روایت کی اور مولا کے اس قول کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ یعنی مولا نے کہا اب یہ دور تو آ گیا، دور تو کلیئر ہے ہمارے سامنے کہ ہم اسی دور سے گزرے، اب دور آ گیا، اب واجبات کو کرو اور مستحبات کو ترک کرو۔ اب دیکھیں واجبات میں کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ واجبات میں پہلے حقوق اللہ ہے۔ حقوق اللہ میں کیا ہے کہ اگر واجب نماز قضا ہے تو پہلے قضا ادا کرو، مستحب نماز بعد میں پڑھو۔ جیسے بہت سارے لوگ تہجد کے بارے میں کہتے ہیں تو 8 رکعت نماز جو ہے، اگر آپ کی فجر کی نماز قضا ہے تو آپ فجر ادا کریں، 3 رکعت جو ہے جو اصل میں تہجد کی نماز ہے، جو نماز 2 رکعت نماز شفا اور وتر ہے وہ پڑھیں۔ اب آپ 2 رکعت فجر پڑھتے ہیں، آپ کی فجر کی قضا باقی ہیں، آپ اس کے نافلہ کو ترک کریں، فجر کی قضا کو ادا کریں کیونکہ وہ واجب ہے۔ ظہر کی قضا باقی ہے، ظہر کی قضا کو ادا کریں۔ عصر کی قضا باقی ہے، عصر کی قضا، یعنی یہ واجبات ہیں، ان پر عمل کریں۔ مستحبات کو، اور جن کی قضا مکمل ہے، جنہیں پتہ ہے کہ ہماری نمازیں قضا مکمل ہیں، وہ مستحبات کی انہیں ترغیب ہے، اور جن کے ابھی واجبات باقی ہیں وہ مستحبات کو چھوڑ کر واجب روزے باقی ہیں تو وہ مستحب روزے نہ رکھیں، وہ واجب روزے رکھیں۔ اس کے بعد حقوق العباد آتی ہے۔ حقوق العباد میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو واجب ہے وہ ہے صلہ رحمی، قطع رحمی کو ترک کرو۔ صلہ رحمی ایٹ لیسٹ منیمم صلہ رحمی کیا ہے؟ السلام علیکم، کسی کا سلام کرنا اور کسی کا حال چال پوچھنا، یہ منیمم صلہ رحمی ہے اور یہ مومن پر واجب ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ واجبات میں جو بہت اللہ کو بہت پسند ہیں، آئمہ کو بہت پسند ہیں، آئمہ اہل بیت کے موسٹ فیورٹ ہیں، اللہ کے فیورٹ ہیں، اور پروردگار نے پورے قرآن میں اپنے اس پسندیدگی کا اظہار بھی کیا ہے، وہ کیا ہے کہ تم پر علم حاصل کرنا واجب ہے۔ اب یہ جو مولا نے کہا نا کہ اپنے گھروں میں رہو اور بچھونے مراد ہو، یعنی گھر سے مراد ہے کہ ایک ایسا تمہارے پاس گوشہ ہو جس میں تم اپنا محاسبہ کر سکو کہ میرے اندر کیا کیا کمی ہے۔ اور بچھونے سے مراد کیا ہے؟ یعنی بچھونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا غور و فکر کرو، علم کو درک کرو، اور تاکہ تم جب کوئی دیکھیں، جب آپ کے پاس علم آ جائے گا، غور و فکر آ جائے گا، آپ کی ایک سمت، اپنی سمت کا ایک تعین کر لیں گے، ایک منزل کو سیٹ کر لیں گے، تو پھر جب آپ نیکی کریں گے تو آپ کو نیکی کرنے کے بعد کسی سے یہ نہیں پوچھنا پڑے گا کہ میں نے یہ نیکی کی تھی، یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ آپ کو خود آپ کو ایک گائیڈ لائن مل جائے گی آئمہ اہل بیت کے مکتب سے، اور آپ کو اس گائیڈ لائن کے ضمن میں یہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کس سے نیکی کرنی ہے، کون بہت زیادہ مستحق ہے نیکی کا، کیونکہ مولا کہتے ہیں کہ تمہاری نیکی آسمان پر معلق رہتی ہے اگر وہ کسی مستحق سے نہ ہو، لیکن اگر نیکی مستحق سے کر دو تو پھر تمہاری نیکی عرش الہی پر پہنچ جاتی ہے۔ تو جو بھی نیک عمل کرے، کیسا بھی نیک عمل ہو، اس نیک عمل کو مستحق تک پہنچانا ضروری ہے۔ جہالت سے علم کی طرف، علم سے عمل کی طرف، قطع رحمی سے صلہ رحمی کی طرف، برائی سے نیکی کی طرف، جھوٹ سے سچ کی طرف، نیک عمل میں تعاون کر کے، یہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں کیا ہے، شیطانی طاقتیں بکھری ہوئی ہیں، جگہ جگہ ہیں، لیکن ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں اور عروج پر ہیں، لیکن ایک ہم مومنین ہیں جو مجھے ریگریٹ ہوتا ہے بعض اوقات، اور میں مولا کو ہمیشہ یہ تنہائی میں کہتی ہوں کہ مولا بہت ریگریٹ فل ہے ہماری کنڈیشن، ہوپ فل ہے لیکن ریگریٹ فل ہے، اور انشاءاللہ ہم اس ریگریٹ کو دور کریں گے کہ مولا ہم نیک عمل میں تعاون نہیں کرتے اور اس میں سستی کرتے ہیں۔ تو آپ سب سے، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں کہ جب ہم کسی اچھے نیک عمل کو جو واقعی نیک عمل ہو اس میں تعاون کریں، اسے آگے بڑھائیں۔ خاص طور پہ اب چونکہ بہترین کی بات ہو رہی ہے، خوبصورت لوگوں کی بات ہو رہی ہے، خالص لوگوں کی بات ہو رہی ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیٹیگرائز کیا ہے
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو علم سیکھے، اس پر عمل کرے، اور یہاں تک محدود نہ رہے کہ خود ہی سیکھ لیا، اور دوسروں کو سکھائے اور عمل کی ترغیب دے، یعنی خود تو عمل کر رہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، اور خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، یہ تم میں سے بہتری۔ تو یقیناً جب ہم اس گروہ میں شامل ہوں گے تو ہمارا گروہ عام مومنین سے خاص مومن میں۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا 5واں پوائنٹ ہے خدا کی امانت ضائع نہ ہو جائے۔ اب یہ اچھا، اس پوائنٹ کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب کی توجہ کی طالب ہوں، آپ سب خصوصیت اس پہ توجہ کریں، کیونکہ اس میں ایک عقیدہ بھی ہمارا بیان ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ غیبت امام زمانہ میں اپنے عقیدے کو سنبھالنا ہی اصل امتحان ہے۔ جس کا عقیدہ قائم اس کا عمل قبول، جس کا عقیدہ ہی قائم نہیں رہے گا اس کا عمل بھی قبول نہیں، چاہے وہ کتنی نیکیاں کر لے۔ یعنی خدا کی امانت ضائع نہ ہو جائے، یعنی مومنین جو کہ کافروں میں سے پیدا ہوں گے، جب تک سے ایک مومن جو کسی کافر کے بھی صلب میں باقی ہے وہ نہ آ جائے تب تک سے امام کا ظہور نہ ہوگا۔ اچھا، اب ایک میں سوال کا بھی اس میں جواب دے دوں، اور وہ سوال بہت سارے ذہنوں میں بھی ہے، اور آنے والے دور میں ہمارے بچوں کو بھی اس سوال کو بہت فیس کرنا پڑے گا، اور سوالوں کے ساتھ ساتھ اس سوال کو بھی فیس کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تھوڑی سی ایک نوٹ بک بنا لیں، اس میں سوالوں کے چھوٹے چھوٹے سوال لکھیں، اور چھوٹی چھوٹی یہ دلیلیں جو ہم دے رہے ہیں انہیں نوٹ کرتے جائیں، تاکہ آپ کے لیے بھی اور آپ کی اولاد کے لیے بھی، یہ آپ کا بھی فائدہ ہے اور اس میں آپ کی اولاد کا بھی فائدہ ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ آپ کی اولاد تک نہ پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ لکھا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا، جیسے پڑھا ہوا کا ضائع نہیں ہوتا، لکھا ہوا بھی ضائع نہیں ہوتا۔ محشر کے میدان میں ہمارا بولا ہوا، ہمارا لکھا ہوا، ہمارا سنا ہوا، ہمارا دیکھا ہوا سب ریکارڈنگ چلائی جائے گی، سب ہمیں دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو۔ تو پلیز محشر کے میدان میں وہ ریکارڈنگ ہمیں کر لی جانی ہے کہ جسے جب محشر کے میدان میں پلے کا بٹن دبے تو ہمیں اس پر فخر ہو کہ ہم اپنا ایٹ لیسٹ اپنے بس میں جتنا ہوم ورک تھا، جتنا ہم کر سکتے تھے اتنا تو ہم نے ہوم ورک کیا ہے۔ اور خاص طور پہ امام زمانہ کی ہستی، ان کی ذات کے بارے میں جتنی بھی ہم بات کر سکتے تھے ہم نے ایٹ لیسٹ اس بات میں حصہ بھی لیا ہے، اور کی بھی ہے، اور ڈسکس بھی کیا ہے، اور اس میں تعاون بھی کیا ہے ایک دوسرے کا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ سے ابن ابی عمیر نے پوچھا، تو امام سے کیا پوچھا، سوال کیا کہ مولا امیر المومنین نے پہلے ہی مخالفین سے جنگ کیوں نہ کی؟ یعنی امیر المومنین جنگ کرتے اور ذوالفقار آپ کے پاس تھی، جنگ کرتے اور لے لیتے، اتنے مخالفین ہو گئے۔ اب اس کا جواب امام صادق علیہ السلام نے دیا، اور امام صادق علیہ السلام نے اس کا جواب ایک قرآن کی آیت کے ذریعے سے، آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ فتح۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، سورہ فتح 48 سورہ، آیت کا نشان ہے 25۔ سورہ فتح بہت مشہور آیت ہے، سورہ ہے۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے، امام نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اس آیت، یعنی مولا نے کہا اس آیت میں، اور ساتھ یہ آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ لو اگر، تزیلوا الگ ہو جاتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، اگر اہل ایمان واضح طور پر کافروں سے الگ ہو جاتے، یعنی اہل ایمان واضح طور پر الگ ہو جائیں اور کافر الگ ہو جائیں، ایسا اگر ہو گیا تو پروردگار عالم کہہ رہے تو پھر ہم کافروں کو دردناک سزا دیتے ہیں۔ اب میں اس آیت کا ترجمہ کر دوں، اگر وہ اہل ایمان بریکٹ میں ہیں الگ ہو جاتے تو ہم ان بریکٹ میں ہیں اہل مکہ کافر میں سے کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ اچھا، اب آج کے دور میں اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے کہ جب تک سے مومنین اور کافرین جدا جدا نہ ہو جائیں امام زمانہ کا ظہور نہیں ہوگا، یعنی یہ ظہور کے تاخیر کی بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے جو مخالفین سے جنگ نہیں کی اس کا ایک سبب اس آیت میں بیان ہوا ہے، اور ہم تاریخ میں دیکھتے بھی ہیں، یہ آپ کے لیے بھی ذرا آسانی ہو جائے گی، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جب مولا جنگ کرتے تھے
تو بعض لوگ سوال کرتے تھے مولا فلاں کافر کو آپ نے چھوڑ دیا حالانکہ آپ کی تلوار اس کی گردن پر تھی، تو مولا مسکرا کر فرماتے تھے کہ اس کے صلب میں ہم نے مومن کو دیکھا، تو جب ہم نے اس کے صلب میں ایک مومن کو دیکھا تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور دوسری بات کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جب لوگوں کی دی ہوئی خلافت لی، جو فورسلی مولا کو کہا گیا کہ آئیں آپ تخت پر بیٹھے، اور مولا نے کہا مجھے نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا نہیں چاہیے، کہا نہیں آپ آئیں، ہم آپ سے ہدایت چاہتے ہیں۔ جب یہ کہا تو مولا نے ایک مرتبہ، اور یہ کہا بھی کب کہہ رہے ہیں لوگ، پورا ایک ڈیپوٹیشن آیا، ایک وفد آیا، اور مولا اس وقت گھٹنوں تک گارے کے اندر آپ کی ٹانگیں ہیں اور آپ جو ہیں وہ باغ لگا رہے ہیں اور کھیتی باڑی میں مصروف ہیں۔ تو ایک مرتبہ آ گئے لوگ اور کہا مولا آپ آئیں اور آ کر تخت پر بیٹھیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو مولا نے کہا کہ مجھے تمہارے اس دنیا کے تخت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خلافت کی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے یہ خلافت جو تمہاری دی ہوئی ہے۔ خلیفت اللہ لوگوں کی دی ہوئی خلافت نہیں لیتے، نہ انہیں اس کی تمنا ہوتی ہے، لیکن فورسلی مولا کو کہا گیا۔ اور جب یہ جملہ کہا گیا کہ ہم محشر کے دن رسول خدا سے کہیں گے کہ ہم مولا سے ہدایت لینے آئے لیکن علی نے ہماری ہدایت، مولا نے کہا اگر ہدایت چاہتے ہو تو پھر آؤ مسجد میں آ کر میری بیعت کرو۔ تو ایک مرتبہ لوگ جو تھے وہ مسجد میں جمع ہوئے اور امام نے پھر مسجد میں تشریف لے گئے اور جہاں آپ سے بیعت لی گئی۔ تو جب بیعت لی گئی، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب امام سے ان کا حق غصب ہوتا ہے اور جب آپ سے بیعت لی، جب آپ کے پاس خلافت آتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کچھ گروہ ہوتے ہیں کہ جو دین پر خروج کرتے ہیں اور الگ ہو جاتے ہیں، نمایاں ہو جاتے ہیں، اور ان گروہوں میں خارجیوں کا گروہ ہے، جنگ نہروان کی مثال موجود ہے کہ جو گروہ نمایاں ہو گیا تھا۔ تو اس آیت کے ضمن میں دیکھیں کہ پروردگار یہی کہہ رہا ہے کہ اگر اہل ایمان اور اہل کفر کا گروہ نمایاں طور پر الگ الگ ہو جائے تو پھر اہل کفر پر ہمارا عذاب نازل ہو جاتا ہے، پھر کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ تو مومنین کرام اور سامعین کرام، آپ کو اس بات سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اب آخری پوائنٹ، پہلے پوائنٹ کا آخری سب ٹاپک، چھٹا پوائنٹ، ہمارے اعمال کی وجہ سے جب ہم کوئی خلاف کام انجام دیتے ہیں، کوئی گناہ کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کے ظہور میں ایک معنی ہے۔ امام علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام سے ملتا ہے، آپ فرماتے ہیں جان لو زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، لیکن لوگوں کے ظلم و ستم و اسراف کی وجہ سے خدا ان کے دیدار سے محروم رکھے گا۔ قائم آل محمد علیہ السلام کی توقی میں روایت ہے، توقی کہتے ہیں جو مولا نے خود لکھ کر دی ہے۔ شیخ مفید نقل کرتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں یہ قائم آل محمد کا ہم سے شکوہ ہے، امام زمانہ کا ہم سے شکوہ ہے۔ مولا کہتے ہیں اگر ہمارے پیمان کی وفا کی، اگر ہمارے عہد کی وفا کی تو انہیں جلدی نعمتیں ملیں گی اور ہمارے دیدار کی سعادت کامل معرفت سے بہرہ مند ہوں گے۔ یعنی مولا کہہ رہے ہیں تم میرے سے جو تم نے وعدہ کیا ہے، جو مجھ سے تم نے پیمان کیا ہے، تم ابھی اس کو وفا نہیں کر رہے، اسے وفا کرو، اسے وفا کرنے کی ضرورت ہے، اور جیسے ہی تم اس پیمان کی وفا کرو گے، اس عہد کی وفا کرو گے تو تمہیں جلد وہ نعمتیں ملیں گی، اور اس نعمت میں سب سے بڑی نعمت ہمارے دیدار کی سعادت کامل معرفت کے ساتھ۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور جلد ہو اور ہمیں آقا کے دیدار سے ہماری آنکھیں منور ہوں، اور آقا کے دیدار سے ہمارے دل پرسکون ہوں، اور اس ابتلا سے گزرنے کے بعد پروردگارہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کا صدقہ تمام مومنین، کل جہان کے مومنین کو زندگی سلامتی عطا فرما، اور پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں صحیح موالیوں میں شمار فرما۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کو خوش کیا اس نے ہمیں خوش کیا، بلکہ خدا کی قسم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا۔ اور مولف امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے ہمارے دوستوں میں سے کسی کی حاجت کو پورا کیا، اس نے ہماری حاجت کو پورا کیا۔ تو بس مومنین کرام، یہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ائمہ اہل بیت کا مکتب، ان کی روایات اور احادیث ایک دوسرے سے سنتے رہیں، سناتے رہیں، ڈسکشن کرتے رہیں۔ پروردگار اس گفتگو کو ہمارے لیے راہ نجات بنائے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے راہ نجات بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔